بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں گزشتہ کل نماز کے شرائط سے متعلق مسائل پر بات ہوئی تھی۔ آج کے سبق میں ہم نماز کے ارکان، جن کو نماز کے فرائض بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسی طرح نماز کے واجبات، یعنی وہ چیزیں جو نماز کے اندر فرض تو نہیں ہے لیکن نماز کے اندر وہ چیزیں واجب ہے، تو ان کا بھی تذکرہ ہوگا آج کے سبق میں۔ اور پھر جو نماز کے واجبات ہے، ان واجبات سے متعلق چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ چنانچہ نماز کے اندر 6 چیزیں فرض ہے۔ انہی 6 چیزوں کو ارکان بھی کہا جاتا ہے اور فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، نیت باندھتے وقت زبان سے اللہ اکبر کہنا، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کو چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2، قیام، یعنی وہ شخص جو نماز کے اندر کھڑے ہونے پر قادر ہے، تو ایسے شخص کے لیے نماز کے اندر قیام کرنا، کھڑا ہونا، یہ فرض ہوگا۔ چنانچہ فرض نماز کے اندر قیام پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی کھڑا نہ ہونا اور بیٹھ کر فرض پڑھنا، اس سے فرض نماز ادا نہیں ہوتی۔ البتہ نوافل ہے یا سنن ہے، ان کے اندر بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن فرائض کو بیٹھ کر ادا کرنا جبکہ انسان کھڑے ہونے پر قادر بھی ہو، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3، قرأت کرنا، یعنی قرآن مجید کی کوئی چھوٹی سی صورت یا پھر قرآن کریم کی 3 چھوٹی آیتیں یا ایک اتنی بڑی آیت جو 3 آیات کے برابر ہو، یہ نماز کے اندر ابتدائی 2 رکعتوں میں فرض کے اندر اور سنت اور نوافل کے تمام رکعات کے اندر فرض ہے۔ تیسری چیز ہے قرأت، اور قرأت کا مطلب یہ بتایا کہ فرض نماز کے پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی صورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا اتنی لمبی آیت پڑھنا جو 3 آیات کے برابر ہو، یہ فرض ہے۔ نمبر 4، نماز کے اندر رکوع کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ رکوع سے مراد یہ ہے کہ انسان قیام سے جھک جاتا ہے، اپنے کمر کو جھکا دیتا ہے، تو اتنی دیر تک رکوع میں رہنا جتنی دیر میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، اتنی دیر تک رکوع کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 5، 2 سجدے، یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر ایک سجدہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو، یا پھر 2 سجدوں کو اتنی جلد بازی سے ادا کرتا ہے کہ درمیان کے اندر اطمینان سے نہیں بیٹھتا، اس صورت کے اندر وہ ایک ہی سجدہ شمار ہوتا ہے، جبکہ نماز کے اندر 2 سجدے یہ فرض ہے۔ نمبر 6، نماز کے آخری رکعت میں، یعنی انسان جب نماز کی آخری رکعت کے اندر دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائے تو دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں التحیات پڑھی جا سکے، جس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر فرض ہے، اور جو چیز نماز کے اندر فرض ہوتی ہے اگر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز کے اندر تقریباً 14 چیزیں واجب ہیں، اور جو چیزیں نماز کے اندر واجب ہے ان کا حکم ہم آگے بیان کریں گے کہ اگر کوئی واجب انسان چھوڑ دے، جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر کیا حکم ہے، بھولے سے رہ جائے تو پھر کیا حکم ہے، رہ جائے تو ازالے کی کیا صورت ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔
پہلے آپ وہ 14 واجبات سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، نماز کے اندر تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا منفرد کے لیے یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اور امام کے لیے یہ واجب ہے، مقتدی کے اوپر سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ نمبر 2، فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانا یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ نمبر 3، نماز کے اندر جو چیزیں جس ترتیب کے ساتھ فرض ہے ان کو اسی ترتیب سے ادا کرنا، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر قیام ہے، پھر قرأت ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر قاعدہ اخیرہ ہے، تو یہ ترتیب جو ہے یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو دوسری صورتوں سے پہلے پڑھنا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی صورت ملانی ہے، تو یہ جو سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا ہے، صورت کو بعد میں پڑھنا ہے، یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ نمبر 5، 4 رکعت اور 3 رکعت والی نماز کے اندر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، جس کو قاعدہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ نمبر 6، 2 قعدوں میں التحیات پڑھنا، یعنی قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ آخرہ ہو، دونوں کے اندر التحیات زبان سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 7، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا، یعنی وتر کی نماز جو عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعتیں ہیں، ان 3 رکعتوں کے آخری رکعت کے اندر جب انسان سورت پڑھنے سے فارغ ہو جاتا ہے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہتا ہے اور پھر اس تکبیر کے بعد دعائے قنوت پڑھتا ہے، تو یہ دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 8، اپنی نماز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم کرنا۔ اگر کوئی آدمی قاعدہ آخرہ میں التحیات کے بقدر بیٹھ جاتا ہے لیکن نماز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ختم نہیں کرتا بلکہ کسی اور جملے کے ساتھ یا خود ہی نماز سے اٹھ جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ واجب کو چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ نمبر 9، فرض کے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت یا آیت پڑھنا۔ نمبر 10، کسی بھی فرض اور واجب کو 2 دفعہ ادا نہ کرنا۔ جیسے نا سجدے تو 2 فرض ہے، لیکن سجدوں کے علاوہ اور کسی بھی فرض کو یا کسی بھی واجب کو اگر آپ مکرر ادا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے سجدوں کے علاوہ کسی فرض کو یا کسی واجب کو 2 دفعہ ادا کیا تو یہ واجب کو چھوڑنا شمار ہوگا۔ نمبر 11، عیدین کے نماز میں 6 زائد تکبیرات کہنا، 3 پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے، سورہ فاتحہ سے بھی پہلے، اور 3 دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے۔ نمبر 12، ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرأت کرنا، جس کو سری قرأت کہا جاتا ہے۔ نمبر 13، مغرب، عشاء اور فجر میں امام کا بلند آواز سے قرأت کرنا، یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ نمبر 14، تعدیل ارکان، یعنی جتنی چیزیں نماز کے اندر فرض ہے تو ہر فرض میں کم از کم 1 تسبیح سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر ٹہرنا، یعنی جو چیزیں نماز کے اندر فرض ہے یا جو چیزیں نماز کے اندر واجب ہے ان کو ٹہر ٹہر کر آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ تو 6 چیزیں نماز کے اندر فرض ہے، 14 چیزیں نماز کے اندر واجب ہے، یہ کل 20 چیزیں ہو گئی ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر واجبات سے متعلق جو مسائل ہے اور جو واجبات کا حکم ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔